بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سیکریٹری اور سیکچول کوچ ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک بہت مشکل ہے، یعنی کہ آج میں نے ڈسکس کرنا ہے رمضان اینڈ دا سیکچول ہیلتھ۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 25 سال سے سیکچول ہیلتھ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، اور ہر سال ماہ رمضان آتا ہے تو اب میرا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا اللہ کے فضل سے کہ کسی بھی رمضان میں میرے نمبر آف پیشنٹ جو ہے وہ ڈکلائن کرے، یعنی کہ میرے پیشنٹ جو ہے نمبر ریمین سیم۔ شروع 2-4 جو روزے ہوتے ہیں اس میں پیشنٹ کم آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہی نمبر ری گین ہو جاتا ہے، ریسٹور ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ رمضان آ جاتا ہے پھر بھی ماشاءاللہ میرے پیشنٹ جو ہے وہ وہیں کے وہیں ان کا جو نمبر ہے وہ گرتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بڑا بے حد ممنون ہوں۔ لیکن میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یعنی کہ میرے جو پیشنٹس ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، یعنی کہ میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کہ بلیو می اور ناٹ، میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ کس طریقے سے رمضان کو ایک ٹائم پیریڈ اور ایک وقفہ، ایک بریدنگ سپیس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں اپنی سیکچول ہیلتھ پہ خاص توجہ دیتے ہیں، اور پھر جب رمضان گزر جاتا ہے تو وہ پھر اپنی اس بھرپور توانائی کا اظہار کرتے ہیں جو انہوں نے ڈیورنگ رمضان وہ گین کی ہوتی ہے تھرو دیئر ٹریٹمنٹ۔ تو یعنی کہ وہ اس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان رمضان میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر سیکس کا پریشر نہیں ہوتا، یعنی کہ سیکس جو ہے وہ ایک بالکل اس کے لیے ایک آپشنل بن جاتا ہے کہ کرے نہ کرے، دونوں لحاظ سے وہ کامیابی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم کھیلیں بازی ایسی کہ اگر تم جیتے تو میں تیری، وہ والا وہ حساب جو ہے بن جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ کس طریقے سے رمضان کو اپنی سیکچول ہیلتھ کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا، پرفارمنس پریشر بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس ٹائم کو، اس وقفے کو اپنی سیکچول ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے وہ بڑے انٹیلیجنٹ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ویسے بھی دیکھا جائے کہ اسلام میں رمضان میں آپ کے اوپر ڈیورنگ روزے کے دوران آپ کے اوپر 2 پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ کھانا پینا نہیں کریں گے اور آپ سیکس بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ بالکل واضح طور پہ احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم دونوں سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کی 2 نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری عظیم نعمتیں ہیں، یہ اظہار کی ہے کھانا پینا اور سیکس، اور دونوں کو تم چھوڑ دیتے ہو صرف اس کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم دیکھیں کہ جب ہم روزہ کھول لیتے ہیں تو ایک روزے دار کو کھانے کی اور ایک افطاری کی جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو پہلے ایک شروع میں احکام ایسے تھے کہ ان راتوں میں بھی سیکس پہ پابندی تھی، لیکن بعد میں یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ سیکس جو ہے یہ ڈیورنگ رمضان فوت نہیں ہو جاتا تو یعنی کہ یہ ڈیڈ نہیں ہو جاتا۔ اصل میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ رمضان میں جو سیکس کا اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ سیکس کا سٹیٹس جو ہے رمضان میں وہ سلیپنگ موڈ کا ہوتا ہے۔ ہمیں سلیپنگ موڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ رمضان جو ہے وہ آپ کو سیکس جو ہے آپ اس میں نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کس طرح آپ کی سیکچول ہیلتھ جو ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یعنی کہ آج میں یہ ساری باتیں آپ کو کھول کے ایکسپلین کروں گا۔ یعنی کہ جب انسان، ہم جب ہوش میں ہیں، جب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، میں ہوش میں ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہوش کی آپ کی حالت ہوتی ہے، ایک آپ کی حالت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب بے ہوش کی، کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں
تو آپ کو کچھ بھی آپ کو یاد نہیں رہتا ہے آپ کا، یعنی کہ آپ اٹھتے ہیں تو جیسے ایک سیکنڈ ہی گزرا ہو، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کی کیفیت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سلیپ کی، نیند کی۔ مثلا آپ سو جاتے ہیں تو اس دوران آپ کا دماغ جو ہے وہ مختلف کام کر رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کے اس میں ہمارا جو برین ہے اس کی ورکنگ جو ہے جاری رہتی ہے، ہماری باڈی جو ہے اس کے ہارمونز جو ہیں وہ خاص سکریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلیپ جو ہے یہ کوئی بالکل پیسو فنومنا نہیں ہوتا، سلیپ جو ہے یہ ایک بڑا ایکٹیو فنومنا ہوتا ہے، اور ہمارا جو برین ہے یہ ڈیورنگ سلیپ وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ اٹھتے ہیں ایک بھرپور نیند لے کے تو ذہنی طور پہ کتنے فریش ہوتے ہیں، لیکن آپ بے ہوش اگر ہو جائیں گے، آپ اٹھیں گے تو آپ ذہنی طور پہ ویسے فریش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو ریفریشنگ کا جو ایک پروسیس چلتا ہے ڈیورنگ سلیپ وہ بے ہوشی میں نہیں چلتا۔ یعنی کہ اس بات کو میں سمجھا تھا جب میں کمپیوٹر کا جب سلیپنگ موڈ ہے میں نے اس کو سمجھا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ سلیپنگ موڈ پہ لگا دیں کمپیوٹر کو، تو وہ جو ہے وہ اس کی جو فائلیں جو ادھر ادھر ہوئی ہوتی ہیں بکھری ہوتی ہیں وہ سب کو اپنی جگہ پر لے آتا ہے، اور جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے سلیپنگ موڈ سے، آپ جب اس کو دوبارہ چلاتے ہیں تو یہی حال ہمارے برین کا بھی ہوتا ہے۔ اب یہی حال جو بالکل ایگزیکٹلی جو میں بتا رہا ہوں، یہ ہمارا جو سیکس ہے یہ بھی بیسیکلی رمضان کے دوران ایک سلیپنگ موڈ میں چلے جاتا ہے۔ سلیپنگ موڈ میں ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جو ہے مختلف قسم کی جو ریکوریز ہوتی ہیں باڈی کے اندر اس کے سیکسول ہیلتھ کے سلسلے میں، وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر خود بخود اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے، جیسے جو نیند ہے، نیند سے انسان کو تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کر کے یا دو چار لگا کے اس کو بندے کو جگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ وقت آنے پہ انسان جاگ جاتا ہے۔ تو رمضان میں بھی جو سیکس ہے وہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، کوئی ایسا اسٹیمولس مل گیا ہے، ایسی کوئی آپ کو کستوری مل گئی یہ چیز، تو آپ جو ہے وہ ہوش میں بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی سیکس کا کوئی آپ کے اوپر چڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکٹیولی سیکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے حساب سے اسٹیٹس ہے سیکس کا ڈیورنگ رمضان۔ اچھا، اب میں نے یہ آپ سے بات کی تھی کہ جو ایک پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سیکس کا ایک بے انتہا پریشر ہوتا ہے، اس کے لیے سیکس جو ہے وہ ایک ایگزاسٹنگ فنومینا بن جاتا ہے۔ اب چونکہ جب اس کے لیے آپشنل بن جاتا ہے اور وہ کہہ بھی سکتا ہے یار رمضان چل رہا ہے کیا کرنا، ہو جاؤ آرام سے، تھکے ہوئے ہیں، ویسے بھی تمہیں پتہ ہے روزہ رکھنے سے انسان کی سیکس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو انسان کے پاس ایک بڑا اچھا بہانہ مل جاتا ہے اور اس دوران وہ اپنے آپ کو وہ امپروو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو بات ہے ایکسپلین ہو گئی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے رمضان میں جو ہے کہ آپ روزے رکھتے ہیں اور سیکس جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں بھی ہے، یعنی کہ آپ نہیں بھی کرتے، لیکن اگر کوئی ایسا ہی آپ کے اوپر ایک آ جاتا ہے جوش جذبہ تو آپ کر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ رمضان کے ڈیورنگ آپ کے ساتھ واقعات وہ باڈی کے اندر اتنی چینجز آتی ہیں اور انسان کا سیکس جو ہے وہ پوسٹ رمضان پیریڈ کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بھی کمال ہے کہ یہ کہ بالکل وہی سلیپ والا فنومنا کہ جب سلیپ کر کے اٹھے گا تو زیادہ اس میں ذہنی اور جسمانی چستی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں ڈیورنگ سلیپ آپ کا سیکس جو ہے وہ رہتا ہے اور رمضان کے بعد وہ اس میں ایک نئی توانائی ابھر آتی ہے۔ اچھا، رمضان میں باڈی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ جب اب انسان کو بھوکا اللہ تعالیٰ نے رہنے کا کہا ہے، اور رمضان کا وہ پتہ روزے جو ہیں یہ تمام دنیا کے تمام مذہب میں فرض ہیں، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مذہب کو پتہ تھا کہ یہ آپ کی باڈی کے لیے کس حد تک امپورٹنٹ ہے، کیوں ضروری ہے۔ میں
نے بات یہ پہلے بھی بتائی تھی کہ میں ایک کانفرنس میں گیا بائی پولر کی سڈنی میں. تو وہاں پر ایک تھے پروفیسر. انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح جو آپ بھوکا رہتے ہیں، جب آپ فاقہ کرتے ہیں، جب سٹارویشن کرتے ہیں، تو آپ کی جو ہے مینٹل ہیلتھ، وہ ہم چونکہ میں کر رہا تھا اٹینڈ بائی پولر، یہ جو جنون کی بیماری آ جاتی ہے لوگوں میں، اس کی کانفرنس تھی. اور اسی جنون کی بیماری میں انسان میں ڈپریشن کا بھی بڑا ہی خوفناک قسم کا ایک اسپیل آتا ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جو پیشنٹ جو ہے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں میڈیسن سے، اور وہ میڈیسن کے استعمال سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے، تو ان لوگوں کو اگر آپ بھوکا رکھیں فار 16 آور 18 آور 20 آورس، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں. پھر اس نے وہ سارا اس کا میکنزم مجھے ہمیں بتایا. تو جب میکنزم بتایا تو سمجھ یہ آئی کہ وہ ایک جین ہوتا ہے جو کہ اس کا نام ہے پی پار. پی پار جو ہے وہ بیسیکلی ایک سویا ہوا جین ہوتا ہے، اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ باڈی کے اندر کمال کر دیتا ہے، یعنی کہ باڈی کو انٹائرلی جسے کہتے ہیں ریفریش کر دیتا ہے. مطلب کیا کیا ریفریش کر دیتا ہے کہ انسان کے اندر جو انفلیمیشن ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. انفلیمیشن آپ کو پتا تمام بیماریوں کی جڑ بھی ہے اور ان کی بیماریوں کا رزلٹ بھی ہے، اور سیکس کا تو یہ جانی دشمن ہے. یعنی کہ جہاں انفلیمیشن ہوگی وہاں پر سیکس جو ہے وہ ایسے بھاگے گا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اچھا، تو اس پہلی چیز تو جب پی پار جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ڈیورنگ اسٹارویشن، وہ جو ہے وہ آپ کی انفلیمیشن ٹھیک ہوتی ہے. انفلیمیشن ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کا رواں رواں رگ رگ جو ہے وہ ایک نئی توانائی سے بھر جاتا ہے. آپ کا کون کون سا مطلب آپ کا ہارٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ آپ کا لیور ہے وہ آپ کا امپروو ہو جاتا ہے، فیٹی لیور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ آپ کی فیٹ ہے جو بسرا آپ کے پیٹ کے اوپر فیٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ کا وزن جو ہے وہ آپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی یعنی کہ جہاں جہاں بھی کوئی آپ کا جو برین ہے اس میں جو ایک فوگینس آ جاتی ہے وہ بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے. آپ زیادہ مینٹلی طور پہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہیں اس کے جو فزیکل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فائدے جو ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کس میں؟ روزے میں. اور یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو آپ کا جو ویسلز کا سسٹم ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی ویسلز میں لچک آنی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کی انفلیمیشن جو کم ہو جاتی ہے. ادھر سے آپ کا جو برین ہے، جیسے میں نے کانفرنس میں گئے تھے کہ ڈپریشن کا لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جاتا ہے. آپ کے اندر اداسی کم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر جوش جذبہ وہ بڑھ جاتا ہے. آپ ایک خاص مقصد کے تابع جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ کے اندر ایک عجیب فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا ہوتا ہے. تو وہ آپ ایک اسپرچولی طور پہ اوپر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی مقصد کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ انسان مقصد کے پیچھے لگا ہوتا ہے تو انسان کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو جب ڈپریشن آپ کا کم ہو جاتا ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. تو آپ ٹھیک ہے آپ کا خوبصورت سیکس نہیں ہوتا لیکن آپ کی باڈی کی ہر پہلو جو ہے وہ امپروو کر گیا ہے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان رمضان سے ختم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عید مناتا ہے اور وہ پھر روٹین کی لائف میں آتا ہے، تو وہ پہلے سے ذہنی اور جسمانی طور پر بہت بہتر ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پی پار کا جو ایکٹیویشن ہے وہ آپ کے اس کے اندر ہو چکی ہوتی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب یہ ہوا ہے کہ اسی سلیپنگ موڈ میں، یعنی کہ جب آپ سیکس سلیپنگ موڈ میں تھا، آپ سیکس تو ایکچولی نہیں کر رہے تھے لیکن ٹوٹل پابندی بھی نہیں ہے. آپ موڈ آنے پہ وہ کر بھی سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو آپ کی گناہ میں شمار نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا سوشلی کہ ہمیں سیکس کے بعد نہانا ہوتا ہے. تو جب گھر میں ہوتے ہیں تو اگر آپ لیٹتے ہیں تو اس کے بعد نہائے ہوئے نکلتے ہیں تو سب آپ کو ایسی ایسی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں گھر والے، کوئی گڑبڑ کر کے آئے ہیں دونوں میاں بیوی، دونوں کے بال گیلے ہیں. تو اس کا حال تو بھی بڑا سیدھا سیدھا ہے.
آپ ایک اچھا سا وہ ہیئر ڈرائر بھی لے لیں، تو جب نکلیں تو پہلے آپ بال شال ذرا ڈرائی کر کے نکلیں، اللہ اللہ خیر سے پھر نہیں پکڑے جائیں گے. تو اگر اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں آپ کی فیملی، تو پھر خیر صلاح بھی گیلے بالوں سے آ جائیں. تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں وہ یہ ہمارے خود ہی کے پیدا کردہ ہیں. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے جب آپ رمضان کے بعد آپ نکلتے ہیں عید کے بعد، تو لوگ عام طور پہ شادیوں کا سیزن بڑا آتا ہے، رمضان کا مہینہ، اسے لوگ کہتے ہیں عید کا مہینہ، شوال کو عید کا مہینہ کہتے ہیں. تو عید کے مہینے میں بڑی شادیاں ہوتی ہیں، اور لوگ بھی جو ہے وہ جن کا سیکس نہیں کیا ہوتا وہ بھی اندر سے زیادہ توانا ہو کے نکلتے ہیں اور خوب سیکس فرماتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہمیں یہ دیکھا کہ رمضان آپ کی سیکس کا دشمن نہیں ہے، یعنی کہ لیکن یہ آپ کو ایک ایسا ریسٹ پرووائڈ کرتا ہے اور ایک ایسی بریدنگ سپیس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر کا سیکس جو ہے اس کو وہ دو چاند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو دو حادثہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سمجھیں نعمت ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، آج سے ابھی کچھ سائنس ہمیں کچھ بتا رہا ہے، ہمیں پی پارک کے متعلق آج پتہ چل رہا ہے کہ پی پارک کس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اسٹارویشن کی وجہ سے، اور کس طرح آپ کی صحت جو ہے مکمل ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سربستہ راز ہیں. اللہ تعالیٰ جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور ہم اللہ کی جو قدرت ہے اس پر صدقے باری ہونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور یعنی کہ اور راستہ ہی نہیں ہے. تو امید ہے کہ آج رمضان کے سلسلے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور میں نے کس طرح اپنے پیشنٹس کی انٹیلیجنس کا بتایا کہ میرے پیشنٹ کیوں ڈراپ نہیں ہوتے. میرے پیشنٹس جو ہیں ان کی انٹیلیجنس کو میں سلام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو سے آج لوگوں کو بہت سارے سوالات کے جواب ملیں گے. اس لیے اگلی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، بہت اہم، وہ بھی آپ نے مس نہیں کرنی. یعنی کہ اس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کون سی فائدہ مند ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، وہ کون سی بینیفیشل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں ڈیورنگ رمضان، جو کہ یقینی طور پہ شرعی طور پر خلاف شرعیت نہیں ہوگی، لیکن وہ آپ کی جو سیکشول ہیلتھ، جو کہ ڈیٹیریٹنگ سیکشول ہیلتھ ہے، اس کو وہ کس طریقے سے وہ ریسٹور کرے گی یا کس طرح بہتر کرے گی، اور کس طرح پھر جب آپ پوسٹ رمضان پیریڈ میں آئیں گے تو جناب آپ بھی ینگ بن کے نکلیں گے، اور آپ شہزادے بن کے نکلیں گے، گلفام بن کے نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ہم نے یہ چینل آپ کی صحت کے لیے، آپ کی سیکس کے لیے، آپ کی محبت کے لیے یہ بنایا ہے، اور بس آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست رہتی ہے. ہمارے لیے بس دعا کر دیا کریں، آپ کی دعائیں ہمارے لیے سرمایہ ہے. اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر پر کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.